خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور سبق آموز واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے۔ جی سامری اور سونے کے بچھڑے کا قصہ۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے جو اس واقعے کے بارے میں بتاتا ہے۔ جی بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ اس کہانی سے ہدایت، گمراہی اور یوں سمجھیں کہ نافرمانی کے نتائج کو سمجھا جائے۔ اور یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں نازک موڑ تھا۔ بالکل، اور شروع میں ہی ایک حیران کن بات ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری دونوں کی پرورش کتنے غیر معمولی حالات میں ہوئی۔ جی بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ جی اللہ نے انہیں بہت نعمتیں دیں، صحیح۔ کئی نبی بھیجے، فرعون سے نجات دلائی، لیکن جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے ان کی تاریخ میں اکثر نافرمانی نظر آتی ہے۔ ہاں، وہ مشکل میں یاد کرتے تھے، آسانی میں بھول جاتے تھے۔ بالکل، اور یہ سامری والا واقعہ تو اسی کی ایک آپ کہیں بڑی مثال ہے۔ ایرون سے نجات کے فوراً بعد ہی، لیکن یہ سامری تھا کون؟ اس کی کہانی بھی تو الگ ہی ہے۔ ہاں جی، اصل میں ماخذ کے مطابق نام تو اس کا موسیٰ بن ظفر تھا، بنی اسرائیل سے ہی تھا۔ اچھا۔ اور پیدائش ہوئی جب فرعون اسرائیلی بچوں کو قتل کروا رہا تھا تو والدہ نے غار میں چھپا دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی دیکھ بھال کی، اپنی انگلی سے دودھ اور شہد پلاتے رہے۔ ہیں؟ فرشتہ نے پالا؟ جی، اب یہاں دیکھیں نا، ایک طرف سامری جس کی پرورش فرشتہ کر رہے، دوسری طرف حضرت موسیٰ جن کی پرورش فرعون کے محل میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے دشمن کے گھر میں۔ جی، مگر انجام دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نبی بنے اور سامری وہ تو گمراہ ہو گیا۔ واقعی یہ تو تقدیر اور انسان کے اپنے اختیار پہ بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے۔ خیر، تو واقعی یہ ہوا کہ فرعون سے نجات ملی؟ جی، مصر سے نکل آئے بنی اسرائیل۔ ہاں، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے۔ پہلے 30 دن، پھر وہ 40 ہو گئے۔ اچھا، 40 دن کے لیے، اور پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نگران بنا دیا۔ جی بالکل، قوم کا خیال رکھنے کو کہا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی واپسی میں کچھ دیر ہوئی، بس وہیں سامری نے موٹے سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے پہلے تو یہ افواہ پھیلا دی کہ شاید موسیٰ واپس ہی نہ آئیں۔ استغفر اللہ۔ پھر لوگوں سے کہا کہ مصر سے لائے ہوئے سونے چاندی کے زیورات اس کے پاس جمع کرا دیں۔ حفاظت کے لیے؟ ہاں، بہانہ یہی کیا۔ پھر جب سونا جمع ہو گیا تو اس کو پگھلا کر ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا دیا۔ اور پھر وہ مٹی والی بات کیا تھی؟ جی، ماخذ میں ایک خاص بات یہ لکھی ہے کہ سامری نے کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کا نشان دیکھا تھا، وہاں سے مٹی اٹھا لی تھی۔ اچھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مٹی اس نے بچھڑے کے منہ میں ڈالی تو اس میں سے گائے جیسی آواز آنے لگی۔ لا حول ولا قوت، یہ تو جادوگری لگتی ہے۔ بالکل، اور پھر اس نے اعلان کر دیا کہ یہی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی، بس وہ بھول کر کہیں اور ڈھونڈنے چلے گئے ہیں۔ کتنا بڑا فریب! اور لوگوں نے مان لیا؟ افسوس کی بات ہے، ماخذ کہتا ہے کہ صرف 12,000 افراد کے علاوہ باقی سب نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اتنی جلدی؟ ابھی تو سمندر پار کیا تھا معجزے سے۔ جی، یہی تو بات ہے نا، ایک نظر آنے والا معجزہ یعنی بچھڑے کا بولنا، وہ اللہ کے اصل احکامات اور پچھلے معجزات پر حاوی ہو گیا۔ شاید انسان ایسی چیزوں سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ جی، خیر 40 دن بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر واپس آئے، 10 مقدس تختیاں۔ جی، اور قوم کو اس حالت میں دیکھا تو ظاہر ہے شدید غصے میں آئے، تختیاں بھی ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ اور پھر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے پوچھا ہوگا کہ یہ کیا ہوا؟ بالکل، حضرت ہارون نے وضاحت دی کہ قوم نے ان کی سنی ہی نہیں، وہ تو ان پر حاوی ہو گئے تھے، بلکہ قتل کرنے تک پر آ گئے تھے۔ اچھا۔ تو وہ انہیں زبردستی روک نہیں سکے۔ حضرت موسیٰ نے پھر اپنے بھائی کے لیے اللہ سے معافی مانگی۔ پھر سامری کی باری آئی ہوگی۔ جی، جب سامری سے پوچھا کہ یہ کیوں کیا تو اس نے کیا کہا؟ ماخوذ کے مطابق اس نے کہا، میرے نفس نے مجھے یہ کام اچھا کر دکھایا۔ مطلب کوئی دلیل نہیں، بس میری خواہش تھی۔ ہاں، یوں سمجھے کہ اپنے نفسانی خواہش کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے فوراً اس بچھڑے کو جلایا، راکھ کیا اور دریا میں بہا دیا، اس فتنے کو جڑ سے ختم کیا۔ اور قوم کا کیا بنا جنہوں نے پوجا کی تھی؟ وہ بہت شرمندہ ہوئے، توبہ کی، لیکن سزا تو ملنی تھی۔ ہاں، وہ 70 یا 80 آدمیوں والا واقعہ بھی تو شاید اسی سلسلے میں ہے۔ جی، ماخذ میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کچھ منتخب افراد کو لے کر پھر کوہ طور گئے معافی کے لیے، تو ان لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اس گستاخی پر عذاب آیا، وہ بے ہوش ہو گئے یا مر گئے،
پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ مطلب توبہ کے بعد بھی آزمائشیں رہیں۔ اور سامری کا انجام کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اسے قوم سے نکال دیا اور کہا کہ وہ لوگوں سے دور رہے گا، کہتا پھرے گا لا مساس، یعنی مجھے نہ چھونا۔ اچھا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ اسے کوئی جلد کی بیماری ہو گئی تھی، لوگ نفرت کرتے تھے، تنہائی میں ہی مر گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی ایمان کی آزمائش، لیڈرشپ کے چیلنجز اور گمراہی کے نتائج کو واضح کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ اللہ کی رحمت اور انصاف کیسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اہم سبق یہ بھی ہے کہ صرف معجزے دیکھ لینا کافی نہیں، ہدایت پر قائم رہنے کے لیے مسلسل کوشش چاہیے۔ جی، اور اللہ کی توفیق سب سے بڑھ کر۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ سامری کی پرورش فرشتے نے کی اور موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے دشمن کے گھر میں، یہ واقعہ انسان کی تقدیر، اس کے اپنے انتخاب اور ماحول کے کردار پر کیا سوالات اٹھاتا ہے۔ جی، بہت گہرا سوال ہے۔